بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہدایت النحو کے گزشتہ اسباق سے ہی ہم منصوبات کی بحث پڑھ رہے ہیں، تو 5 مفاعیل ہم پڑھ چکے۔ آج ہم حال پڑھیں گے، تو دیکھیں کتابوں کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل الحال لفظ يدل على بیان هيئة الفاعل او المفعول به او كليهما، نحو جاءني زيد راكبا وضربت زيدا مشدودا ولقيت عمرا راكبين. وقد يكون الفاعل معنويا، نحو زيد في الدار قائما، لأن معناه زيد استقر في الدار قائما. وكذا المفعول به، نحو هذا زيد قائما، فإن معناه المشار إليه قائما هو زيد. والعامل في الحال فعل أو معنى فعل، والحال نكرة أبدا، وذو الحال معرفة غالبا، كما رأيت في الأمثلة المذكورة. فإن كان ذو الحال نكرة يجب تقديم الحال عليه، نحو جاءني راكبا رجل، لئلا تلتبس بالصفة في حالة النسب، في مثل قولك رأيت رجلا راكبا. وقد تكون الحال جملة خبرية، نحو جاءني زيد وغلامه راكب، أو يركب غلامه. ومثال ما كان عاملها معنى الفعل، نحو هذا زيد قائما، معناه أنبه وأشير. وقد يحذف العامل لقيام قرينة، كما تقول للمسافر سالما غانما، أي ترجع سالما غانما. ترجمہ دیکھیں۔ فصل، یہ فصل ہے حال کے بیان میں۔ الحال لفظ، حال وہ لفظ ہے، یدل جو دلالت کرے، علی بیان ہیئت الفاعل، فاعل کی حالت پر، فاعل کی ہیئت کے بیان پر، او المفعول بہ، یا مفعول کی ہیئت کے بیان پر۔ یعنی حال وہ لفظ ہے جو فاعل یا مفعول کی ہیئت بیان کرنے پر دلالت کرے، او کلیہما، یا دونوں کی حالت کے بیان پر دلالت کرے۔ جیسے جاءنی زید راکبا، آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ وہ سوار تھا۔ وضربت زیدا، اور مارا میں نے زید کو اس حال میں مشدودا کہ وہ بندھا ہوا تھا۔ ولقیت عمرا راکبین، اور میں ملا عمر سے اس حالت میں کہ ہم دونوں سوار تھے۔ وقد یکون الفاعل معنویا، اور کبھی کبھار ہوتا ہے فاعل معنوی، کبھی کبھار فاعل معنوی ہوتا ہے، جیسے زید فی الدار قائما، لأن معناه، اس لیے کہ اس کا معنی ہے زید استقر فی الدار قائما، زید گھر میں ٹھہرا ہوا ہے اس حال میں کہ وہ کھڑا ہونے والا ہے۔ وقد المفعول به، اور اس طرح مفعول به بھی، یعنی اس طرح مفعول به بھی معنوی ہوتا ہے، جیسے نحو جیسے ھذا زید قائما، فإن معناه، پس تحقیق اس کا معنی ہے المشار الیہ، وہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، قائما، اس حالت میں کہ وہ کھڑا ہونے والا ہے، وہ زید، اور وہ زید ہے۔ والعامل فی الحال فعل، اور عامل حال میں فعل ہے، او معنی فعل، یا معنی فعل ہے۔ والحال نکرۃ ابدا، حال ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے۔ وذو الحال معرفۃ غالبا، اور ذو الحال اکثر معرفہ ہوتا ہے۔ کما رأیت، جس طرح کہ آپ نے دیکھ لیا، فی الامثلۃ المذکورۃ، مذکورہ مثالوں میں۔ فإن كان ذو الحال نکرۃ، بس اگر ذو الحال نکرہ ہو، یجب تقدیم الحال علیہ، تو واجب ہوگا حال کو مقدم کرنا علیہ، اس پر، جیسے جاءنی راکبا رجل، لئلا تلتبس بالصفۃ، تاکہ التباس پیدا نہ ہو، تاکہ ملتبس نہ ہو جائے، بالصفۃ، صفت کے ساتھ، فی حالت النصب، حالت نصب میں، فی مثل قولک، آپ کے قول میں، آپ کے قول کی مثل میں،
جس رأیت رجلا راکبا، یعنی آپ کے اس قول کے مثل میں جو قول رأیت رجلا راکبا ہے. وقد تکون الحال جملۃ خبریۃ، اور کبھی حال ہوتا ہے جملہ خبریہ، جیسے جانی زید و غلامہ راکب، آئے میرے پاس زید اس حال میں کہ اس کا غلام سوار تھا. او یرکب غلامہ، ومثال ما کان عاملها، اور مثال اس کی جہاں پر اس کا عامل ہو معنی فعل، جیسے ھذا زید قائما، اس کا معنی ہے انبہ و اشیر، کہ میں اس تنبیہ کرتا ہوں اس پر اور میں اسے اشارہ کرتا ہوں. وقد یحذف العامل لقیام قرینۃ، اور کبھی کبھار حذف کیا جاتا ہے عامل کو قرینہ قائم ہونے کی وجہ سے. کما تقول المسافر، جس طرح کہ آپ کہیں مسافر سے سالما قائما، یعنی ترجع سالما، کہ آپ لوٹتے ہیں اس حالت میں کہ سلامتی والے ہیں، وغانما، اور غنیمت حاصل کرنے والے ہیں. فصل الحال، منصوبات کی چھٹی قسم ہم پڑھ رہے ہیں حال. تو حال کا لغوی معنی ہے پھرنا، اور اس طرح یہ صفت اور شان کے معنی میں بھی آتا ہے. جس طرح کہ کوئی سوال کرے کیف حالک، یعنی کیف شأنک و صفتک. اور اس طرح حال موجودہ زمانے کو بھی کہتے ہیں، جبکہ اس کا اصطلاحی معنی کتابیں موجود ہے کہ حال وہ لفظ ہے جو صرف فاعل یا صرف مفعول بہ یا دونوں کی حالت پر دلالت کرے، صدور فعل یا وقوع فعل میں. یعنی فاعل سے جب فعل صادر ہوا اس وقت اس کی کیا حالت تھی، یا مفعول بہ پر جب فعل واقع ہوا تو اس وقت اس مفعول کی کیا حالت تھی، یا ان دونوں کی کیا حالت تھی. جیسے جاءنی زید راکبا، اب دیکھیں اس مثال میں راکبا حال ہے، زید ذوالحال ہے. تو راکبا نے بتایا کہ زید کا آنا سواری کی حالت میں تھا، تو یہاں پر راکبا حال نے زید فاعل کی حالت بیان کر دی. زید جاء کے لیے فاعل ہے، تو راکبا نے زید فاعل کی حالت بیان کر دی کہ جب زید سے آنے کا کام ہوا تھا، آنے کا کام صادر ہوا تو اس وقت وہ سوار تھا. پھر مفعول کی مثال جیسے ضربت زیدا مشدودا، اب اس مثال میں زیدا مفعول ہے، مشدودا حال. تو حال یہ زیدا ذوالحال کی حالت بیان کر رہا ہے، تو مشدودا نے یہ بتایا کہ جب زید پر مار پڑی تو وہ بندہ ہوا تھا. اور جب دونوں کی حالت بیان کرے جیسے لقیت امرا راکبین، اب دیکھیں اس میں راکبین حال ہے، تو ضمیر متکلم فاعل اور امر جو مفعول بہ ہے، امرن مفعول بہ، یہ دونوں ذوالحال ہیں. اور راکبین نے بتایا کہ دونوں کی ملاقات سواری کی حالت میں ہوئی. وقد یکون الفاعل معنویا، اور کبھی کبھار فاعل معنوی ہوتا ہے. اب اس عبارت سے مصنف نے یہ اشارہ کیا کہ فاعل اور مفعول بہ میں تعمیم ہے، عام ہے یہ، خواہ وہ لفظی ہو فاعل یا مفعول معنوی ہو. تو فاعل لفظی اور مفعول بہ لفظ سے مراد یہ ہے کہ فاعل کی فاعلیت اور مفعول کی مفعولیت کلام کے الفاظ سے سمجھی جاتی ہوں، لفظ سے خارج کسی چیز کے اعتبار کرنے کی ضرورت نہ ہو، اور فاعل اور مفعول بہ ملفوظ ہو، لفظوں میں موجود ہو. جیسے جاء زید راکبا وغیرہ، تو زید کا فاعل ہونا لفظ کلام سے سمجھا جا رہا ہے اور فاعل ملفوظ بھی ہے. اس طرح باقی مثالیں بھی ضربت زیدا مشدودا، اس طرح لقیت امرا راکبین. اور معنوی سے مراد یہ کہ وہ لفظی کے خلاف ہوں. پھر اس کی دو صورتیں ہیں. پہلی صورت تو یہ کہ فاعل کی فاعلیت اور مفعول بہ کی مفعولیت لفظ کلام سے سمجھی تو جائے، لیکن وہ مفعول اور فاعل خود ملفوظ نہ ہو بلکہ مقدر ہو. دوسری صورت یہ کہ فاعل اور مفعول بہ نہ تو خود ملفوظ ہو، نہ ہی کلام سے فاعل کی فاعلیت اور مفعول بہ کی مفعولیت سمجھی جاتی ہوں، بلکہ کسی خارجی چیز کے اعتبار کرنے سے سمجھی جائے. تو ان میں سے پہلی صورت کی مثال، پہلی صورت یعنی فاعل کی فاعلیت اور مفعول بہ کی مفعولیت، یہ لفظ کلام سے ہی سمجھی جائے لیکن خود وہ مفعول یا فاعل لفظوں میں موجود نہ ہو. جیسے زید فی الدار قائم، تو دیکھیں اس مثال میں زید مبتدا ہے، فی الدار جار مجرور،
متعلق ہے استقر فعل محذوف کی، استقر فعل، پھر اس میں جو ہوا ضمیر ہے تو وہ ذوالحال، اور قائمن حال، پھر حال ذوالحال سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر۔ لیکن اس مثال میں قائمن استقر کی ضمیر سے حال ہے، جو کہ لفظوں میں موجود نہیں بلکہ مقدر ہے، لیکن لفظ کلام سے اس کی فاعلیت سمجھی جا رہی ہے، کیونکہ فی الدار کا متعلق استقر مقدر ہے، جو کہ فی الدار کے لفظ سے سمجھا جا رہا ہے، اور استقر سے ہوا ضمیر فاعل سمجھی جا رہی ہے مگر اس کا تلفظ نہیں ہو رہا، تو اسے ہم کہیں گے معنوی کی مثال۔ پھر ہے اس کی دوسری صورت ھذا زید قائمن، یہ زید ہے اس حال میں کہ وہ کھڑا ہونے والا ہے، تو یہ مثال مفعول بھی معنوی سے حال واقع ہونے کی ہے۔ لفظ کے اعتبار سے اب ترکیب یہ کہ ھذا مبتدا زید خبر، لیکن ہاں حرف تنبیہ اور ذا اس میں اشارہ، دیکھیں ھذا اس میں جو ہاں ہے اور ذا، تو ہاں حرف تنبیہ اور ذا اس میں اشارہ سے جو تنبیہ کا معنی اور اشارہ کے معنی سمجھے جا رہے ہیں، تو اس معنی تنبیہ اور اشارے کے اعتبار سے زید مفعول بھی معنوی ہے اور قائمن اس سے حال ہے۔ گویا اصل عبارت یہ ہوگی اشیر الی زید و انبہ علی زید قائمن، کہ میں اشارہ کرتا ہوں زید کی طرف اور تنبیہ کرتا ہوں زید پر اس حال میں کہ وہ کھڑا ہونے والا ہے، تو زید حرف جر کے واسطے مفعول بھی معنوی ہے اور قائمن اس سے حال ہے۔ اب اس مثال میں مفعول بھی کی حیثیت سے نہ تو لفظ میں موجود ہے اور نہ ہی کلام سے اس کی مفعولیت سمجھی جا رہی ہے، ہاں البتہ اس کلام کے کرنے سے اس کا مفعول بھی ہونا سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ لفظ ھذا سے تو مطلق تنبیہ اور مطلق اشارہ ہی سمجھا جاتا ہے، اس اعتبار سے تو زید مفعول بھی نہیں بنتا، مگر وہ اشارہ اور وہ تنبیہ جو متکلم کی طرف منسوب ہے جس کی وجہ سے زید مفعول بھی بنتا ہے، تو وہ کلام کے چلانے سے سمجھا جا رہا ہے، لہذا یہ مفعول بھی معنوی کی دوسری صورت ہے۔ والعامل فی الحال، یعنی حال میں عامل فعل ہوتا ہے، خواہ وہ لفظ میں موجود ہو یا مقدر ہو، یا معنی فعل ہوتا ہے، تو معنی فعل سے مراد اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل، مصدر، ظرف، جار مجرور، اسماء افعال، اور ہر وہ چیز ہے جس سے فعل کے معنی سمجھے جائیں، جیسے حرف ندا، حرف تنبیہ، اس میں اشارہ، تمنی، ترجی وغیرہ، جیسے ھذا زید قائمن سے انبہ اور اشیر سمجھا جاتا ہے، یا زید قائمن سے ادعو اور اطلب سمجھا جاتا ہے۔ والحال نکرۃ ابدا، والحال نکرۃ ابدا، اور حال ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے اور ذوالحال اکثر معرفہ۔ حال ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے کیونکہ حال حقیقت میں خبر اور محکوم بھی ہے، محکوم بھی یعنی جس پر حکم لگایا جاتا، جس کے ذریعے حکم لگایا جاتا ہو، اور محکوم بھی میں اصل نکرہ ہونا ہے، اور ذوالحال اکثر معرفہ ہوتا ہے کیونکہ ذوالحال حقیقت میں محکوم علیہ اور مبتدا ہے، اور محکوم علیہ یعنی جس پر حکم لگایا جاتا ہو اس میں اصل معرفہ ہونا ہے، لیکن غالباً کے لفظ سے معلوم ہوا کہ کبھی نکرہ بھی ہوتا ہے، فَإِنْ كَانَ ذُوالْحَالِ نَكِرَةً، بس اگر ذوالحال نکرہ ہو تو اس وقت حال کو ذوالحال پر مقدم کرنا واجب ہے، ورنہ ذوالحال کے منصوب ہونے کی صورت میں حال کا صفت سے التباس ہو جائے گا، جیسے رأیت رجلا راکبا، دیکھا ہے میں نے آدمی کو اس حال میں کہ وہ سوار تھا۔ اب دیکھیے اس مثال میں یہ احتمال بھی ہے کہ راکبا یہ رجلا کی صفت ہو، کیونکہ دونوں نکرہ ہے اور منصوب ہے، مطابقت موجود ہے اس میں، اور یہ بھی احتمال ہے کہ حال ہو، لہذا اگر ہم نے اس کو حال بنانا ہے تو راکبن کو رجلن پر مقدم کریں گے، تو پھر اس صورت میں حال کا صفت سے التباس نہیں ہوگا، کیونکہ صفت اپنے موصوف پر کبھی بھی مقدم نہیں ہوتی، بخلاف حال کے کہ وہ ذوالحال پر مقدم ہو سکتا ہے، تو جب حال کو ذوالحال پر مقدم کریں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ حال ہے، صفت نہیں۔ پھر ذوالحال نکرہ کے منصوب ہونے کی صورت میں تو التباس کا خطرہ ہے، اس لیے مقدم کیا جائے گا۔ ذوالحال کے مرفوع ہونے کی صورت میں اگرچہ التباس کا خطرہ نہیں، کیونکہ ذوالحال مرفوع ہے اور حال منصوب ہے، تو اعراب میں مطابقت نہ ہونے کی وجہ سے موصوف صفت نہیں بن سکتے، مگر پھر بھی تردن للباب یعنی موافقت پیدا کرنے کے لیے اس صورت میں بھی حال کو ذوالحال پر مقدم کرنا واجب ہے، جیسے جاءنی راکبا رجلا، خلاف حالت جر کے اس صورت میں حال کو ذوالحال پر
ذوالحال مجرور پر مقدم کرنا درست ہے، کیونکہ ذوالحال حال ذوالحال کے تابع ہوتا ہے اور مجرور کو جار پر مقدم کرنا جائز نہیں، لہذا مررت راکبا برجل کہنا جائز نہیں ہوگا۔ وقد تکون الحال جملۃ خبریۃ، حال کا بھی جملہ خبریہ ہوتا ہے، تو لفظ قد سے اشارہ کیا کہ اکثر تو حال مفرد ہوتا ہے، کیونکہ حال حقیقت میں خبر ہے اور خبر میں اصل یہ ہے کہ وہ مفرد ہو، لیکن کبھی کبھی جملہ خبریہ بھی ہوتا ہے۔ خبر اس لیے کہا کیونکہ جملہ انشائیہ حال واقع نہیں ہو سکتا، کیونکہ حال و منزل خبر اور محکوم بھی کے ہیں، اور جملہ انشائیہ محکوم بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے حال جملہ خبریہ بن سکتا ہے، جملہ انشائیہ نہیں۔ وقد یحذف العامل لقیام قرینۃ، حال کے عامل ناصب کو کبھی حذف بھی کر دیتے ہیں جبکہ اس کے حذف پر کوئی قرینہ حالیہ یا کوئی قرینہ مقالیہ موجود ہو۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی مسافر سفر سے واپس آتا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں سالمن غانمن، اصل میں یہ تھا ترجع سالمن غانمن، کیونکہ مسافر کی سفر سے واپسی کی حالت بتا رہی ہے کہ یہاں پر فعل ترجع محذوف ہے۔ ترجع فعل انت ضمیر الحال، سالمن حال یا غانمن حال یا سالمن غانمن دونوں موصوف سے مل کر اس کے لیے حال، تو یہاں پر قرینہ حالیہ ہے، جبکہ قرینہ مقالیہ کی مثال جیسے راکباً اس شخص کے جواب میں کہے جس نے کہا کیف جئت، آپ کیسے آئے، تو اب راکباً سے پہلے جئت فعل محذوف ہے اور اس کا قرینہ سائل کا سوال ہے۔ تو یہ تھا منصوبات میں سے حال کے بیان میں۔ امید ہے آپ لوگوں کو سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ کاپیوں میں اپنا یہ کام نوٹ کر لیں اور ساتھ میں یاد بھی کر لیں، اگلے درس کا مطالعہ بھی کر لیں تمیز کا فصل تمیز۔ جزاکم اللہ خیر لکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔